آیت نمبر 5 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 23 آیت نمبر 5 یعنی پہلی لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگرچہ کافر اکثریت سے ہیں تو کافروں کا اکثریت سے ہونا کوئی بات نہیں، لشکر تو سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہیں جنود السماواتی، لشکر آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لیدخل المؤمنین، تاکہ وہ داخل کرے المؤمنین ایمان والے مردوں کو، والمؤمناتی اور ایمان والی عورتوں کو، جناتین ایسے باغات میں تجری بہتی ہوں من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں، فیہا ان جنتوں میں، ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ وَيُكَفِّرَ، فرمایا اور وہ مٹا دے، تاکہ وہ مٹا دے عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، ان کی خطائیں، ان کے گناہ۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹاتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ وہ مٹا دے ان سے ان کی خطائیں، ان کی برائیاں۔ جب کوئی آدمی نماز کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں، اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، اور اس کو 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے گناہ صغیرہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، یہ ایمان کی برکت سے بھی معاف ہوتے ہیں، اور نماز کی برکت سے بھی معاف ہوتے ہیں، وضو کی برکت سے، جتنے بھی اچھے اعمال ہم کرتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں صغیرہ کو مٹاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تاکہ وہ مٹا ڈالے عنہم ان سے ان کی سیئاتہم ان کی برائیاں۔ اب جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہو گیا۔ اگر وہ فی سبیل اللہ کی مد میں آ جائے، یعنی مسجد کے اندر ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کی غرض سے، اور ہم گھر سے یہ ارادہ لے کر نکلتے ہیں کہ نماز کے بعد درس قرآن ہوگا، ہم درس قرآن سن کے آئیں گے، تو دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟
فی سبیل اللہ کی مد میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ ایک قدم اٹھائے گا تو ایک قدم اٹھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی نیکیاں 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے۔ اور اگر وہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا دیں گے۔ اور اگر پیسے لگا کر آتا ہے تو 1 روپیہ لگائے گا اللہ کے راستے میں تو اس کو 700 روپے لگانے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور تاکہ وہ مٹا ڈالے عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، وکانا اور ہے ذالکا یہ چیز عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فوزاً کامیابی عظیماً بہت بڑی۔ اور ایسا ہونا یعنی گناہوں کا مٹ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہو جانا اور جنت میں داخلے کا نصیب ہو جانا۔ فرمایا فوزاً عظیمہ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اس کا تعلق بھی پیچھے ہے، وَلِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ وہ سزا دے المنافقین منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرکہ عورتوں کو، الظانین جو گمان کرنے والے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ظن السوء برا گمان۔ فرمایا وہ جو منافق ہیں اور جو منافقہ ہیں اور مشرک مرد ہیں اور مشرکہ عورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، یعنی وہ مومنین سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، تم سارے ختم ہو جاؤ گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تمہارا صفایا ہو جائے گا، تم جنگ میں جاؤ گے تو واپس پلٹ کے نہیں آؤ گے کیونکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ منافق ایسی باتیں کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیں گے۔ مومنین کے لیے کیا فرمایا؟ ان کو جنت ملے گی، جنت کے اندر باغات ملیں گے۔ اور منافق اور مشرک لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ علیہم ان پر دائراتو گردش ہے، السوئی بری، ان پر بری گردش پڑے گی۔ انہوں نے تو یہ کہا نا کہ یہ ایمان والے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان پر بری گردش ہے، یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں وہی کام گردش کے طور پر ان پر لوٹے گا۔ خاتمہ ان کا ہوگا، مسلمانوں کا نہیں ہوگا۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ نقصان سے بچ جائیں گے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ اور غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا علیہم ان پر، کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہی ہوتا ہے، منافقوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا، وَلَعَنَهُمْ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کیا ہے لہم ان کے لیے جہنم جہنم کو، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے غضب بھی ہے، ان کے لیے لعنت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وساعت اور بہت ہی بری ہے مسیرہ لوٹنے کی جگہ، جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے جو منافق ہیں یا مشرک ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ مسلمان جنت کے اندر رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور منافق اور مشرک کہاں رہیں گے؟ دوزخ کے اندر رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہجرت کے 6 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تقریباً 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر احرام کی حالت میں تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ مکرمہ میں جانے کا ارادہ کر کے سفر کے لیے نکلے تھے۔
مکہ مکرمہ میں جانے کے لیے سفر کر رہے تھے، تو کافروں کو پتہ چلا اور انہوں نے راستہ روک لیا، مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اب ان کے کافروں کے دل میں کیا بات تھی کہ ہم اکثریت سے ہیں، اور ان کو اپنی اکثریت کا کیا تھا، گمانڈ تھا، اور اپنی اکثریت کی بنا پر یہ ان پر رعب ڈالتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری یہ اکثریت جو ہے وہ ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں جنود لشکر السماواتی آسمانوں کے، والارض اور زمین کے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کتنے آدمی ہوں گے؟ چند گنتی کے آدمی ہوں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لشکر ہیں، انسانوں کے لشکر، جنات کے لشکر، فرشتوں کے لشکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ اگر وہ زمین پر آ جائے اور زمین پر مار دے تو ساری کی ساری زمین کو الٹا کر پٹک دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستیوں کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے ایک پر ان بستیوں کو اٹھایا اور اوپر سے جا کر نیچے پٹک دیا، فرمایا اس حالت کو بیان کیا وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے کر دیا اس کی اوپر والی جگہ کو اس کی نیچے والی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پر ان کو اٹھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ وہ ایک پر زمین پر مار دے تو زمین کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لشکر ہیں، آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی۔ وہ چاہے تو آسمان سے مچھروں کے لشکر کو لے آئے، وہ چاہے تو ابابیلوں کو بھیج دے، اس کے پاس لشکر ہی لشکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللّٰهُ، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزیزاً غلبے والا، حکیماً حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہیں، واللہ غالب علی امری، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہیں اپنے معاملات پر، ہر معاملے پر غالب ہیں، اور وہ رب غالب ہے اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائیں، منافقت سے بچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے محبت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔